بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسے گھر میں خوشی اور برکت نہیں آ سکتی جس گھر میں خواتین کی بلند آواز گھر سے باہر جاتی ہے۔ جب تم سیب کو کھانے لگو تو پہلے سیب کو سونگھ لو پھر کھا لو۔ ایسا کرنے سے تمہارے جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی۔ ہر وہ عورت جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم دیکھنا پسند کرتی اور فخر کرتی ہے، وہ جان لے کہ مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ جانور جتنا بھوکا ہوگا اتنا ہی بے قابو ہوگا، اسی طرح انسان کا پیٹ جتنا بھرے گا یہ اتنا ہی آپے سے باہر ہوگا۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں سبق سیکھتا ہے، خوشی کے اندر تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ زندگی کے اندر زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جب کوئی تم سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے بولنے کا انداز بدلتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے سے کہیں اچھا ہے کہ خود کی نظروں میں اچھا بنو۔ جو لوگ کسی دوسرے کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ بھی کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ جنہوں نے تمہاری عزت قدر نہیں کی تم بھی ان کی پرواہ بالکل نہ کرو اور مسکرا کر ان کے قریب سے یوں گزر جاؤ جیسے تم ان کو جانتے تک نہیں۔ یقین کرو نئی منزل تمہاری منتظر ہے۔ زندگی تو انسان کے بس میں نہیں مگر دوسروں کی خوشیاں دینا ممکن ہے۔ دو باتوں کا زندگی میں کہنا بہت ہی مشکل کام ہے، کسی اجنبی شخص کو پہلی مرتبہ مخاطب کرنا اور جس سے انسان کو واقعی محبت ہو اس کو خدا حافظ کہنا۔ آج کے دور میں موبائل کی اس قدر عادت ہو گئی ہے کہ ٹھیک کروانے کے لیے دکان میں دیا جائے تو اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی بہت چاہنے والا ہسپتال ہے۔ زندگی میں امید کبھی مت چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اپنی نیکی کو بھول جانا اور لوگوں کی نیکیوں کو یاد رکھنا مومن کی نشانی ہے۔ جو لوگ دل کے اچھے ہوتے ہیں، دماغ والے ہوتے ہیں، ان کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جن باتوں سے اور لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ان کے معاملات پر نظر رکھنا ہم کو زیب نہیں دیتا۔ کچھ لوگ ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ لڑتے رہیں، ڈانٹتے رہیں، ناراض رہیں مگر دل بس یہی کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ سامنے رہیں۔ من پسند انسان کی کمی کو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی پورا نہیں کر سکتے۔ تمہاری بیوی بھی کسی کی لاڈلی بیٹی اور بہن ہے، اس لیے اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیا کریں اور معاف کر دیا کریں، جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن بیٹی کی خطاؤں کو معاف اور درگزر کیا جائے۔ لوگوں کے دلوں کو آپ صاف نہیں کر سکتے مگر اپنے دل کو صاف رکھنا تمہارے اختیار میں ہے۔ اپنے شر سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھنا یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ لڑکی خود ایک جہیز ہے کیونکہ ماں باپ بہن بھائی اپنے جگر کا ٹکڑا تم کو دے رہے ہیں، لیکن جو لوگ کم ظرف اور پست ذہن ہوتے ہیں وہ جہیز میں لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ہم خطائیں نہیں کریں گے تو کس طرح معلوم ہوگا کہ کون کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ انسان بے علمی سے نہیں بلکہ بے حیائی سے جاہل کہلاتا ہے۔ انتظار کرنے کو صبر نہیں کہا جاتا بلکہ انتظار کے دوران خود کو سنبھالے رکھنے کی طاقت کو صبر کہتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کی ہر نئی صبح کو دیکھنے کے لیے بھی اپنے رب کی مرضی کا محتاج ہے۔
بے شک وہ رب جسے چاہے مہلت دیتا ہے توبہ کرنے کی، جینے کی۔ کچھ نیکیاں زندگی میں ایسی بھی کرو جن کا رب کریم کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو۔ زندگی کے حالات و واقعات انسان کو پہلے جیسا رہنے نہیں دیتے اور انسان میں اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں۔ اگر کسی سے عارضی نفرت ہو جائے تو کہیں نہ کہیں کچھ گنجائش ضرور باقی رہتی ہے، لیکن اگر دل میں بغض پیدا ہو جائے تو محبت کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کسی انسان کے ماضی کو اس کے حال سے مت جوڑنا۔ ہدایت کسی بھی کہیں بھی مل سکتی ہے۔ جب اللہ پاک اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کو نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ ہر کسی کی مدد کرو چاہے تمہیں پتہ بھی ہو کہ وہ تمہیں بدلے میں کچھ نہیں دے سکتا۔ کوئی بھی شے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ میں آتی ہے۔